بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 شعبان بدھ کے دن جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر دنوں کے اندر کروڑ پتی بن جاتا ہے، مشکلات ختم، رزق اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار، دوست یہ عمل پوچھنے کے لیے آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے۔ محترم ناظرین، میرے بھائی اور بہن، آج کے دن کے حوالے سے ایک خاص قرآنی وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا جو بھی بھائی، میری جو بھی بہن پریشان حال ہے، رزق اور دولت کی تنگی کا سامنا ہے، وہ آج کے دن مغرب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو جتنی تعداد میں بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان کے گھر میں کروڑوں کے حساب سے دولت آ جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ دنوں کے اندر آپ کا مقدر اور نصیب کو چمکا دے گی۔ میرے پیارے ناظرین، کافی لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اور رزق ان سے روٹھ چکا ہے۔ اسی طرح جو شخص کاروبار کرتے ہیں ان کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی مشکل میں ہوں، جتنے بھی پریشان ہوں، تو آپ لوگ اس سورۃ مبارکہ کا وظیفہ آج کے دن کر لیا کریں۔ کاروبار میں بھی برکت ہوگی، دوبارہ کاروبار چمک اٹھے گا، ہر نقصان سے، پریشانی سے، ہر مصیبت اور دکھ سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا، ظالموں کے ظلم سے اللہ پاک آپ کے محفوظ رکھے گا، اور کوئی بھی شخص آپ سے زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے گی، کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی قسمت میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہمیشہ اچھے دن نہیں رہتے، ہمیشہ برے دن بھی نہیں رہتے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اچھے دنوں میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب ان پر برے دن ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد، نماز اور صبر سے کام لیں، کیونکہ کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل کنگال ہو چکے تھے، ان کے گھر اجڑ چکے تھے، ان کے گھروں میں فاقوں کی حالت تھی۔ جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، اپنے اللہ سے مانگا، تو اللہ پاک نے ان کو دنوں کے اندر کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ ناظرین، آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، جو آپ کو پریشانی کا سامنا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں تو یہ آج کا وظیفہ کون سا ہے، یہ تمام لوگ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس عمل کو آپ لوگ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے دوست اس عمل کو کر سکیں۔ تو بھائیوں بہنوں، یہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ قریش اتنی مبارک سورہ مبارکہ ہے کہ اس سے انسان کی مشکلات بھی ختم ہوتی ہیں، انسان کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور انسان ایک بہترین زندگی گزارتا ہے۔ کوئی پریشانی اس کو نہیں چھو سکتی، کوئی ٹینشن اس کے پاس نہیں آتی۔ ہر مرد اس عمل کو کر سکتا ہے، ہر عورت اس عمل کو کر سکتی ہے۔ کرنا آپ نے اسی طرح سے ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ جو خاص مقصد رزق کے حوالے سے ہے، چاہے کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہے وہ کر لے، کسی کو رزق اور دولت کی تنگی ہے وہ کر لے، جس کو جو پریشانی ہے رزق کے حوالے سے وہ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے 11 مرتبہ، ویسے بھی درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قریش پڑھ لینی ہے۔ اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصہ نے اس کو مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس بنا پر قصہ کو مجمع جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کا تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد پر رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصہ کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانہ میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے
بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکہ کی منڈی میں درون ملک کے تجارت خریداری کے لیے آنے لگیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی، جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا، اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانہ میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ راستے کے قبائل ان سے رہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے انہیں تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبدالشمس نے، یمنی امرا سے مطلب نے اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مرات طے کی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی بنا پر یہ چاروں بھائی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے، ان کی بنا پر ان کو اصحاب اللائف بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہیں۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے، اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار و دانش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے، اور مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجوہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادۃ الناس، یعنی قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہقی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبہ کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی کی نہیں، خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا، وہ یکلخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی، اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قصب انقلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزی مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گیر گیر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدر جہاز زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹکے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا۔ انہیں چھیڑنا تو درکنار ان کی امان میں کوئی غیر قریش بھی ہوتا تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے، اس کو دیکھ لیں۔
ناظرین اس کا ترجمہ یہ ہے، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ 41 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر وضو کر لیں، درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ لیں۔ پھر اپنے اللہ سے دعا کریں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے دعا کر لیں، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ ناظرین یقین جانیے اس وظیفے سے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا فرما دیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی پیسہ دولت ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ سورت کا بڑا خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل سے گھر میں برکت رہے گی، گھر میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کبھی پیسہ دولت ختم نہیں ہونے والا، اس سے پہلے ایک نئی دولت آ جائے گی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سب مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور کمنٹ باکس میں بھی سبحان اللہ لکھ دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔